تو انسان جب طواف کرتا ہے تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، ذرا اکڑ کے چلنا پہلوانوں کی طرح مردوں کے لیے، اور آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ پہلے 3 چکر میں رمل کا کرنا سنت، اور آخری 4 چکر میں رمل کا نہ کرنا سنت۔ چاہیے انسان کو پہلے 3 چکروں میں رمل کرے، اگر خدا نہ خواستہ پہلے 3 میں سے 1، 2 یا تینوں میں بھول گیا تو اب آگے نہ کریں۔ مثلا پہلے چکر میں رمل کرنا بھول گیا، دوسرا چکر کسی کو دیکھ کے یاد آئے اوہ میرا رمل رہ گیا، اب اس نے رمل شروع کیا، تو دوسرا اور تیسرا چکر یہ رمل کر لے۔ اب 3 کے بعد اگلے چکروں میں رمل کرنا سنت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا جو پہلے والا مس ہو گیا اب یہ چوتھے چکر میں اس کو پورا کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اور آخری 4 چکروں میں رمل نہیں کیا جاتا، یہ طریقہ ہے۔ رمل کرنا کا جو طریقہ شروع ہوا یہ کیا وجہ تھی؟ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے مدینہ طیبہ سے، تو مدینہ میں بخار تھا، ذرا کمزوری تھی بخار کی وجہ سے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایسی قوم آ رہی ہے جن کو مدینہ کے بخار نے ضعیف اور کمزور کر دیا ہے، یعنی کمزور لوگ آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذرا 3 چکروں میں سینہ نکال کر ذرا اکڑ کے طاقت کا مظاہرہ کر کے طواف کرو۔ تو جب مشرکین مکہ نے یہ دیکھا تو وہ اپنی اس بات کے اوپر پھر خاموش ہو کے رہ گئے کہ اللہ رب العزت نے تو نبی علیہ السلام کو یہ حکمت اور بصیرت عطا فرما دی۔ رمل صرف طواف میں نہیں کرنا، ایمان والا تو اگر سنت کے مطابق زندگی گزارے، اس کا چہرہ سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، یہ پوری دنیا کے کافر کے سامنے رمل کرتا ہوا پوری زندگی گزارے، سر سے لے کے پاؤں تک نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ ڈھل جائے اور ایک شان کے ساتھ، سنت کی شان کے ساتھ زندگی گزارے، یہ چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہے جو کافروں کے دل کے اوپر آج بھی اثر ڈالتی ہے۔ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور ہر چکر پہ استلام کرنا یا بوسہ دینا، بوسے کے لیے تو رش بہت ہوتا ہے، استلام کرنا ہی مناسب ہے۔ تو اس کے بعد 7 چکر پورے ہو کے 8واں استلام ہوگا، اور 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جائیں گی۔ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر وہاں رش ہو تو وہاں نہ پڑھا جائے، پیچھے آئے اور پیچھے آئے، چاہے پہلی منزل پہ چلا جائے، اوپر چھت پہ چلا جائے، تہہ خانے میں چلا جائے، کہیں چلا جائے، وہاں 2 رکعت پوری مسجد میں جہاں چاہے پڑھ لے۔ جتنا مقام ابراہیم کے قریب ہوگا اتنا ضرور بہتر ہے، لیکن ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، طواف کرنے والے، آنے جانے والے، کسی کو تکلیف نہ ہو، سکون کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس کے اوپر کیا ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہدایت السالک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز طواف کی پڑھ لے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، قیامت کے دن امن والوں میں سے ہوگا۔